وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھیے ان پر. وَاتْلُ کا لفظ تلا یتلو سے ہے، تلا یتلو تلاوت، اور تلا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پڑھنا. یتلونہ کیا ترجمہ کیا آپ نے اس کا؟ پڑھتے ہیں اس کو، حق تلاوت ہی، جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو یہاں پر امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے وَاتْلُ، اور آپ پڑھیے. کس کو خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ پڑھیے علیہم، ان پر. ان پر پڑھیے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو سنائیے. کسی پر پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سنانا. آپ ان کو سنائیے. کیا سنائیے؟ نبأ، خبر. نبأ کون سی خبر ہوتی ہے؟ خاص خبر، اہم خبر. نبأ عظیم، بڑی خبر، اہم خبر. تو یہاں ایک خاص یا بڑی یا اہم خبر کی طرف اشارہ ہے. آپ ان کو پڑھ کر سنائیے یا انہیں بتائیے ایک خبر ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کے بارے میں. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بذریعہ وحی دیا جا رہا تھا آپ سب پڑھ کے سنا رہے تھے، لیکن چونکہ یہاں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے، اس لیے اس واقعے کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس واقعے کو خاص طور پر پڑھ کر سنائیے. تو جب ایک خاص واقعے کو پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو واقعہ آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے. جو آگے قصہ بیان ہوگا وہ قصہ بہت اہم ہے، اور اس قصے میں بہت سے سبق ہیں. قصہ کس کا ہے؟ ابنی. ابنی کیا ہے؟ تثنیہ. کس کا؟ ابن کا. اور ابن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیٹا. کون سا بیٹا؟ دونوں طرح. ابن کا معنی بیٹا ہوتا ہے جو سلبی بھی ہو سکتا ہے، یعنی حقیقی بیٹا بھی ہو سکتا ہے، اور منہ بولا بھی ہو سکتا ہے، یا پیار سے اگر کسی کو بیٹا کہا جائے تو بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام کے سلبی بیٹوں کا ذکر ہے. ویسے تو ساری انسانی نسل کس کی اولاد ہے، کس کے بچے ہیں؟ آدم کے. ہم بھی آدم کے بچے ہیں. لیکن یہاں پر دو خاص بچوں کا جو براہ راست ان کے پہلے بچوں میں سے تھے، سلبی اولاد تھے، ان کا ذکر ہے. ان کا نام کیا تھا؟ حابیل اور قابیل، جو تاریخ میں آتا ہے. تو ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ پڑھ کر سنائیے. بالحق، حق کے ساتھ، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک درست. حق کا کیا معنی ہے یہاں؟ یعنی سچا، ثابت، یعنی جو بالکل اوتھینٹک ہے کہ واقعی ایسے ہوا تھا. اس جب قربا، وہ واقعہ کیا ہے کہ جب قربانی کی تھی دو نے. قربا اور قربا تثنیہ کا صیغہ ہے. قربا دونوں نے قربانی کی تھی. اور قربا کا روٹ کیا ہے؟ قاف رے بے، قرب سے نکلا ہے. تو قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ کسی کا قرب پانے کے لیے کچھ دینا، یعنی کسی کے قریب ہونے کے لیے کچھ خرچ کرنا. اور کیا کی؟ قربانن، ایک قربانی. تو قربانی کیا چیز ہے؟ وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. یعنی اسلامی معنی کیا ہے قربانی کے؟ کہ وہ چیز جس کے ذریعے، یعنی جس کو اللہ کے راستے میں دے کر اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کے قریب ہوا جائے. کیونکہ ایمان والے اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں. ان کے دل میں مال سے، اولاد سے، اپنی جان سے، ہر چیز سے زیادہ پیاری چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات. تو یہ تمام چیزیں، خواہ انسان کی اپنی جان ہے یا مال ہے یا اولاد ہے یا جو بھی اس کی پوزیشن میں ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں. تو وقتاً فوقتاً بندہ ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں جب دے دیتا ہے تو گویا ہٹا دیتا ہے، بیریئر ختم ہوتے جاتے ہیں. جب وہ چیزیں ہٹتی جاتی ہیں تو بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یا ایک ایک سٹیپ اوپر چلتا چلا جاتا ہے. تو اس قربا قربانن، جب ان دونوں نے قربانی کی، اس سے اندازہ کریں کہ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی موجودہ دور کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نہیں دیا، بلکہ وہ کب سے ہے؟
آدم علیہ السلام کے زمانے سے، جبکہ ان کے 2 بیٹوں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی۔ وہ قربانی کس چیز کی تھی اس کی یہاں تفصیل نہیں ملتی۔ قرآن اور سنت سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ چیز کیا تھی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں، بس قربانی تھی۔ اور قربانی کسی بھی چیز کی ہو سکتی، کیونکہ قربانی میں اصل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دیا کیا جا رہا ہے، کیا دیکھا جاتا ہے کہ جذبہ کیا ہے پیچھے، دینے والے کی حیثیت کیا ہے، اس کے احساسات کیا ہیں، یعنی انسان کا جیسے دل دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے غیر ضروری بات نہیں بتائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس موقع پر یہ بتایا جاتا کہ دونوں نے مثلاً بکری کی قربانی کی، یا یہ کہا جاتا کہ وہ سونے چاندی کی قربانی کی، تو اس سے کیا ہوتا؟ توجہ کس کی طرف چلی جاتی؟ وہ چیزوں کی طرف۔ جو ہی ہم سنتے کہ اچھا بکری تھی یا بھیڑ تھی یا گائے تھی یا کیا تھا، تو پڑھتے پڑھتے ہمارا دھیان بکریوں بھیڑوں کی طرف منتقل ہو جائے۔ لیکن جب کسی چیز کا نام نہیں لیا گیا تو اس سے مزید اس کام کی اہمیت واضح ہوئی کہ اصل چیز کام ہے، نام نہیں۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی ایک قربانی، فتقبل، تو قبول کر لی گئی، قاف بے لام، من احدہما، ان دونوں میں سے ایک سے، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے سے، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دور میں آسمان سے آگ آ کے قبول شدہ قربانی کو کھا لیتی تھی، جو اس بات کا سمبل ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ بہرحال قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز خرچ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ خرچ کیا ہوا قبول بھی ہو جائے۔ قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلی شرط ہے اخلاص نیت۔ اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے کیا جائے۔ جس عمل میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے، نیت خراب ہو جائے، وہ عمل اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ حدیث قدسی میں آتا نا، میں شرکاء کی شرکت سے بالکل بے نیاز ہوں، جس نے میرے لیے عمل کیا اور اس میں کسی اور کو شریک کر دیا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ پہلی شرط ہے قبولیت کی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خصوصاً جب کوئی مال یا کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے یا قربان کی جائے تو وہ جائز ذریعے سے حاصل کی ہوئی ہو۔ مثلاً وہ چوری کا مال نہ ہو، سود نہ ہو، حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، کوئی حرام چیز نہ ہو، کوئی ردی اور بیکار چیز نہ ہو۔ تو اس لیے دونوں کا بظاہر عمل ایک جیسا تھا، لیکن ایک کا عمل قبول ہو گیا اور دوسرے کا عمل قبول نہ ہوا، کیونکہ دوسرے کا طریقہ یا درست نہیں تھا یا اس کی نیت درست نہیں تھی یا وہ چیز ٹھیک نہیں تھی جو دی گئی۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی چیز دیتا ہے تو عموماً جو لینے والا ہوتا ہے وہ قبولیت کے مختلف درجے پہ ہوتا ہے۔ مثلاً کبھی کوئی شخص آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ بہت خوشی سے قبول کرتے ہیں، کبھی کوئی آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ لیتے ہوئے بوجھ محسوس کرتے ہیں، کبھی آپ اس کو واپس کر دیتے ہیں، آپ قبول نہیں کرتے۔ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ کس کا آپ خوشی سے قبول کرتے ہیں اور کس کی چیز کو آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کس کی چیز کو آپ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں؟ بتائیے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کوئی خوشی سے دیتا ہے اس کی چیز لیتے ہوئے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ کسی کے دل میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کسی نے خوشی سے دیا کہ نہیں؟ جو چیز آپ کی ضرورت ہو یا آپ کی پسند کی ہو اس کو آپ خوشی سے قبول کرتے ہیں، اور دینے والے کے انداز اور محبت اور شوق پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا دیتے وقت انداز کیا ہے۔ تو بہرحال سب کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے اور سب اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کب آپ کوئی چیز خوشی سے قبول کرتے ہیں اور کب کوئی چیز آپ کے دل پر بوجھ بن جاتی ہے اور آپ اس کو یا تو مجبوراً لیتے ہیں یا پھر
لیتے ہی نہیں. یہ تو بندے اور بندے کا معاملہ ہے، اور وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو سب سے عظیم ہے. اور اگر دینے والا واقعی یہ چاہتا ہو کہ اس کی چیز لے لی جائے، چاہے وہ آپ کسی انسان کو دیں اور آپ یہ چاہیں کہ آپ کی دی ہوئی چیز دوسرا رد نہ کرے، لے لے، تو اس صورت میں آپ کا انداز کیا ہوگا؟ انتہائی محتاط اور انتہائی اچھا. کیونکہ جب آپ دل سے چاہتے ہو کہ آپ کی چیز لی جائے تو اس میں آپ کا انداز مختلف ہوگا. اسی طرح اللہ کے لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس وقت اگر ہم سچے دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے انداز درست کرنے ہوں گے، ورنہ بظاہر ایک جیسے کیے ہوئے عمل بھی اجر کے اعتبار سے فرق ہو جاتے ہیں. تو یہاں ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی. قالا، اس نے کہا، کس نے؟ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی. لَأَقْتُلَنَّكَ، البتہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا. کیوں کہا اس نے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں حسد ہو گیا. کس سے؟ اس سے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی. کیونکہ اس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، میرا عمل رد کر دیا گیا اور دوسرے کا عمل قبول کر لیا گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی غلطی تلاش کرتا، اپنے اندر کوتاہی دیکھتا. ایسا کرنے کی بجائے اس نے دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہا حسد کی بنا پر. دوسرے کی خوبی آپ دیکھیے، اس کا جواب سنیے کہ قالا، اس نے جواب دیا یا کہا، انما، بے شک. اور انما کلمات میں سے ہے نا. انما کون سا کلمہ ہے؟ کلمہ حصر. ایک ہوتا ہے نا انا، اور ایک ہوتا ہے انما. یہ پلے باندھ لیجئے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جہاں جہاں یہ لفظ آئے گا وہاں آپ کو اس کا ایگزیکٹ میننگ پتا ہونا چاہیے. اگر آپ صرف اردو ترجمے پر انحصار کر رہے ہیں اور ترجمہ اس کا بھی بے شک بنایا ہوا اور انا کا بھی بے شک اور دونوں کا فرق نہیں پتا، تو آپ معنی کا لطف نہیں اٹھا سکتے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انما اور انا میں فرق کیا ہے. انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے. حصر کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ حصار سے. حصار کس کو کہتے ہیں؟ گھیرے کو، گھیرنے والا، یعنی وہ لمیٹڈ کر دیتا ہے ایک طرح سے. تو انما کا معنی ہوتا ہے سوائے اس کے کہ نہیں، بس یہی بات ہے، اصل بات یہ ہے، یعنی تاکیدی کلمہ ہے. انما، بے شک، یتقبل اللہ، قبول کرتا ہے اللہ، من المتقین، تقوی والوں سے. اللہ تقوی والوں کی قربانی، متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، ہر ایک کی نہیں کرتا. جیسے ہر ایک کا تحفہ یا نذرانہ قبول نہیں کیا جاتا، ایسے ہی اللہ کے ہاں بھی ہر ایک کا بظاہر دیکھنے میں جو اچھا کام ہے وہ قبول نہیں ہوتا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا عمل، اس کی قربانی قبول کی جائے تو اسے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا. اور تقوی اس گہرے احساس کا نام ہے جس میں واقعی اللہ کا ڈر شامل ہوتا ہے کہ انسان کام کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، ابھی اس نے حق ادا نہیں کیا. اور جو تھوڑا کر کے زیادہ بگڑے اور اکڑے اور یہ سمجھے کہ میں نے بہت کر لیا، اللہ کو اس کے کاموں کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ کو ہم میں سے کسی کے کسی عمل کی بھی کوئی ضرورت نہیں. نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے اس کو، نہ ہمارے صدقے خیرات کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کسی اور عمل، کسی قربانی کی ضرورت ہے. وہ بے نیاز ہے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں اور اس پر اللہ سے جزا چاہتے ہیں. وہ جزا مشروط ہے، وہ صرف اس وقت ملتی ہے جب کام بھی پھر صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور اس میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا گیا ہو، اور جو ڈرتے ہوئے کیا جائے کہ یا رب میں نے حق ادا نہیں کیا، میں کمزور ہوں، یعنی خوف کھاتے ہوئے، فخر کے لیے نہیں،
جس کے اندر اپنی نیکی پر فخر آ گیا اس کا عمل ضائع ہو گیا. جس نے خود کو نیک سمجھ لیا اور اپنے کام کو بڑا سمجھ لیا گویا اس نے کچھ نہیں کیا. تو یہاں وجہ یا حکمت بتائی گئی کہ کس کا عمل قبول ہوتا ہے. تو خلاصہ آیت کا کیا ہوا؟ سب سے پہلے یہ کہ اس قصے یا اس واقعے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس واقعے کو پڑھ کے سنانے کی تلقین کی جا رہی. ویسے تو آپ سارا ہی قرآن پڑھیں گے لوگوں پر، لیکن جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے پڑھ کر سنائیے، اور پھر نبأ کا لفظ آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعہ بہت اہم ہے اور اس میں ساری اولاد آدم کے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ہے. کیونکہ اہم واقعہ ہے اس لیے میں بھی آپ سے یہ کہوں گی کہ اس واقعے کو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، خواہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں، شوہر کے ساتھ کریں، کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں، اٹس اپ ٹو یو. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سنائیے ان کو، تو پھر آپ کی امت کے فرد کی حیثیت سے ہمیں بھی اسے آگے سنانا ہے. اور اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بظاہر ایک جیسے نظر آنے والے کام یا بظاہر بڑے بڑے نظر آنے والے کام اگر صحیح جذبے اور نیت کے ساتھ نہ ہوں تو عمل میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. اور پھر اہم ترین بات یہ کہ تقوی قبولیت عمل کی بنیاد ہے. اس میں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنا اپنا حساب کریں. اور جیسے کہ یہاں نظر آ رہا ہے کہ قربانی کی چیز نہیں بتائی گئی. قربانی تو کسی بھی چیز کی ہو سکتی، اپنے جذبات کی بھی ہو سکتی، وقت کی بھی ہو سکتی، مال کی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی محنت کی بھی ہو سکتی، کسی بھی چیز کی قربانی ہو سکتی ہے. کہ ہر وہ محبوب چیز جو آپ اپنے لیے پسند کرتے تھے یا آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے خرچ کرنا چاہتے تھے، آپ نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق دینے کا ارادہ کیا، یہ دے دیا.